اچھا، تو آج ہم سما ٹی وی کی ایک بہت اہم رپورٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ جمعہ 27 جون 2025 کو دریائے سوات میں آنے والے اچانک سیلاب کے بارے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ رپورٹ کی بنیاد پر اصل میں ہوا کیا تھا، انتظامی رد عمل کیسا رہا، اور ظاہر ہے اس سانحے کے پیچھے جو انسانی کہانیاں ہیں ان پر بھی بات ہو۔ جی بالکل، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ یہ مینگورا بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ وہاں ڈسکا سے ایک سیاح خاندان آیا ہوا تھا، دریا کے کنارے ہی تھے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ صبح ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے، اور کچھ لوگ، شاید بچے بھی شامل تھے، وہ دریا کے قریب گئے سیلفیاں وغیرہ لینے، اور بس اسی وقت پانی کی سطح ایک دم سے بلند ہو گئی۔ سما ٹی وی کی رپورٹ میں جو تفصیلات ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ کم از کم 18 سیاح وہ بتا رہے ہیں کہ سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے، اور متاثرہ خاندان کے ایک رشتہ دار ہیں رانا احمد علی۔ ان کا بیان تو دل دہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی اچانک آیا اور وہ سب اس میں پھنس گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ یہ صبح تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا، صبح سویرے۔ جی، اور یہ جو جانی نقصان کے اعداد و شمار ہے نا، ان میں ابتدائی طور پہ تھوڑا ابہام رہتا ہے۔ یہ ایسی ہنگامی صورتحال میں اکثر ہوتا ہے۔ سما ٹی وی کی رپورٹ میں بھی یہی ہے کہ مختلف سرکاری ذرائع سے تعداد میں تھوڑا فرق ہے۔ کہیں کہا گیا کہ 7 ہلاکتیں ہوئیں، پھر کمشنر صاحب نے 8 لاشیں ملنے کی تصدیق کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے بھی 8 لاشوں اور 10 کے لاپتہ ہونے کی بات کی۔ فوج کے ذرائع نے 7 لاشوں کا بتایا۔ تو یہ فرق شاید معلومات جیسے جیسے آ رہی تھیں اس کی وجہ سے ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رپورٹ میں ذکر ہے کہ 3 سے 4 افراد کو زندہ بھی بچایا گیا۔ یہ واقعی ایک المیہ ہے، اور رپورٹ میں کچھ جاں بحق ہونے والوں کے نام بھی شامل ہیں۔ سیالکوٹ کے عبدالسلام صاحب کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں، محمد صاحب کی اہلیہ اور بیٹی مریم، محمد ایان، مردان سے تعلق رکھنے والے اشل اور فرمان، ان کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جیسے 2 بہنیں اشل اور انفل، وہ اب بھی لاپتہ بتائی جا رہی ہیں۔ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے نا، یہ خاندانوں کے لیے بہت ہی کربناک ہوتی ہے۔ بلا شبہ بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے، اور رپورٹ میں ریسکیو آپریشنز کی مشکلات کا بھی خاص طور پر ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں بہت زیادہ خطرہ تھا۔ ریسکیو 1122 کے 80 اہلکار تو فوراً پہنچ گئے، پھر صوبائی حکومت نے بھی مزید نفری بھیجی، اور پاکستانی فوج کے دستے بھی شامل ہوئے۔ کل ملا کر کوئی 105 ریسکیو اہلکار اور فوج وہاں مدد کر رہی تھی۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ کل 75 افراد جو مختلف جگہ پھنسے تھے، ان میں سے 58 کو بحفاظت نکالا گیا۔ یہ بذات خود ایک بڑی کوشش ہے۔ اچھا، اب ذرا انتظامی اقدامات کی بات کریں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ انتظامیہ نے تو ممکنہ سیلاب کے خطرے کو دیکھتے ہوئے 1 ہفتہ پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال اور کمشنر عابد وزیر، ان کے مطابق خلاف ورزیاں بھی نوٹ کی گئیں۔ تو دفعہ 144 کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ دریا کے قریب جانا منع تھا، لوگوں کا جمع ہونا منع تھا؟ جی بالکل، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسے عوامی اجتماعات کو روکا جائے جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہوں۔ ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب نے یہ بھی بتایا ہے رپورٹ کے مطابق کہ دریا کے کنارے وارننگ بورڈز یعنی انتباہی بورڈز بھی لگائے گئے تھے، اور کمشنر صاحب کے مطابق اسی دوران کوئی 72,000 دوسرے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا تھا۔ تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ انتظامیہ کو خطرے کا اندازہ تھا اور وہ اقدامات کر رہے تھے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حادثہ آخر پیش کیسے آ گیا؟ سوات شہر کے جو میئر ہیں شاہد علی، انہوں نے رپورٹ میں تصدیق کی کہ صبح 8 بجے سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا تھا، مگر جب تک وہ پہنچے نقصان ہو چکا تھا۔ تو کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیاہ خاندان تھا وہ یا تو اس الرٹ سے بالکل بے خبر تھا، یا پھر انتباہی بورڈز اور دفعہ 44 کے باوجود وہ دریا کے بہت ہی قریب چلے گئے؟ جی، یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے جو اس رپورٹ سے سامنے آتا ہے اور غور طلب ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو انتظامیہ کے یہ سارے اقدامات ہیں، دفعہ 44 لگی ہوئی ہے، بورڈز لگے ہیں، الرٹ جاری ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ واقعے کے فوراً بعد دریا کے کنارے جتنے بھی ہوٹل تھے یا کاروباری سرگرمیاں تھیں ان سب کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ بھی ایک حفاظتی قدم تھا۔ اور اب ظاہر ہے تحقیقات کا مرحلہ ہے۔ کمشنر ملاکن ڈویژن عابد وزیر انہوں نے باقاعدہ انکوائری کا اعلان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تعین کیا جا سکے کہ کیا کہیں کوئی غفلت تو نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اور جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا کہ اصل میں کہاں کمی رہ گئی۔ کیا انتباہی نظام میں کوئی مسئلہ تھا یا پھر عوامی سطح پر ہدایات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا یا وہ ان تک پہنچے ہی نہیں؟ تو خلاصہ اگر کریں، سمر ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق دریائے سوات میں ایک اچانک اور شدید سیلابی ریلا آیا جس نے ڈسکس سے آئے ہوئے سیاحوں کہ ایک خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ باوجود اس کے کہ انتظامیہ نے پیشگی انتباہ جاری کیے تھے، دفعہ 144 بھی نافذ تھی، لیکن